بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی جن کی دلالت اس بات پر ہوگی کہ قیامت اب انتہائی درجے قریب ہے۔ جو اخیر زمانے میں بڑی بڑی علامتیں رونما ہوں گی ان میں سے سب سے پہلی علامت ظہور مہدی ہے۔ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر خیر اور خیر پھیل جائے گی۔ سب لوگ ایمان والے ہوں گے، مضبوط ایمان والے ہوں گے، اخلاص والے ہوں گے، للہیت والے ہوں گے۔ امام مہدی کے آنے سے ایمان کی برکتوں کا ظہور ہوگا۔ پھر حضرت امام مہدی کے رہتے رہتے پھر برائیاں عام ہوں گی اور خروج دجال ہوگا۔ تو پہلے نمبر پر ظہور مہدی ہے اور دوسرے نمبر پر خروج دجال ہوگا۔ دجال جو ہے اپنے دجل اور فریب میں لوگوں کو مبتلا کرے گا۔ امام مہدی جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہے اور ان کے ہاتھ پر کوئی ایسے معجزے ظاہر ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ادھر ان کی بزرگی ہوگی۔ امام مہدی بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں، لوگ ان سے وابستہ ہوں گے، دور دراز ان کے چرچے ہوں گے۔ اسی درمیان جب دجال آئے گا تو دجال کو اللہ رب العزت ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ دجال بھی مسیح ہوگا، اندھا ہے، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، اس کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ اب جس اندھے کو کبھی امام مہدی سے آنکھیں میسر نہیں آئی تو جس سے آنکھیں میسر آ جائیں پھر وہ اسی کا معتقد اور مقلد ہو جائے گا۔ پھر جو ہے کسی لنگڑے کو دیکھے گا، اس کے پیروں پر ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹانگ والا ہو جائے گا۔ تو جب وہ ٹانگ والا، جس کو پوری زندگی کسی بزرگ سے ٹانگ نہیں ملی اور ایک آدمی سے ٹانگ مل گئی تو اس کی شکتی اس کے نزدیک بہت بڑی ہوگی، وہ اسی کا معتقد ہو جائے گا۔ تو یہ دجال بھی مسیح ہوگا۔ ہاتھ پھیرنے میں اس کے ایسی اللہ نے طاقت رکھی ہوگی کہ امراض جو ہے اس کے ہاتھ پھیرنے سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لنگڑے، اندھے، گنجے، لنجے سب ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے۔ تو یہ لنگڑوں کی، اندھوں کی، گنجوں کی، لنجوں کی، بیماروں کی سب کی عقیدت اس سے وابستہ ہو جائے گی اور یہ کہیں گے کہ مہدی کے ساتھ تو ہم مدتوں سے رہ رہے ہیں، کبھی کوئی خرد عادت چیز دیکھی نہیں، کبھی ہمیں اتنا بڑا فائدہ پہنچا نہیں جتنا بڑا فائدہ ان سے پہنچا ہے، تو انہی کے ہو کر رہ جائیں گے۔ اس طرح دجال کے دجل میں جیسے ایک پارٹی آ جائے گی تو پھر ان کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ پیچھے لگ جائیں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ شروع کے چند لوگ پارٹی بنانا مشکل ہوتا ہے، اور جب تم نے ہلہ مچا دیا حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی، تو پھر پبلک کے دوسرے لوگ بھی حضرت جی، حالانکہ انہیں نہیں پتا حضرت ہے یا منفجرت ہے، وہ تو تمہاری سنا سنی کہہ رہے ہیں۔ تو کچھ جو کسی کو بارے میں کہو شیخ الاسلام، شیخ الاسلام، فقیر الاسلام، تھوڑا سا 10-20 مرتبہ تم بولنا شروع کرو، دوسرے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ نہیں پتا فقیر الاسلام کہتے بھی کسے ہیں اور شیخ الاسلام کہتے بھی کسے ہیں۔ تو وہ دیکھن دیکھ چلتی ہے دنیا، بھیڑ چال ہے، ایک طرف کو بھیڑ چلی ادھر ہی کو لوگ ادھر جاتے ہیں۔ تو جب ایک بڑی تعداد اس کے ساتھ لگ جائے گی تو باقی لوگ بھی اس کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اس طرح دنیا کے اندر فساد اور بدعقیدگی پھیلتی چلی جائے گی دجال کے آنے سے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد پھر برکتیں عام ہو جائیں گی۔ جس طرح مسیح دجال تھا اسی طرح مسیح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، پہلے بھی تھے اور اس وقت بھی ہوں گے۔
تو جیسے دجال اپنے دجل میں وہ اپنا جادو، اپنا منتر، اپنا شیطانی علم کا اظہار کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رحمانی علم کا اظہار کریں گے۔ اور شیطانی علم بھی کار فرما ہوتا ہے، رحمانی علم بھی کار فرما ہوتا ہے، لیکن دونوں علوم کی برکتیں وہ جو پہلے بصیرت ہوتے ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں کہ اس میں شیطنت کی بو ہے اور اس میں رحمت کی اور الوہیت کی بو ہے، تو دونوں کا فرق محسوس ہو جاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ تقابل کیا کرتے تھے، اور جناب کبھی کبھی جو ہے لوگوں کے سامنے آتے تو جدھر جاتے وہ کرامتوں کا ظہور، کرامتوں کا ظہور، کرامتوں کا ظہور۔ لوگ جو ہے قرآن حدیث کو پڑھ کے کم مومن ہوتے ہیں، آپ کو اور ہمیں دیکھ کے زیادہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ تو اور اگر کوئی خرق عادت چیز آ جائے تو پھر کرامت اگر کہیں ظاہر ہو جائے تو ایمان جلدی لاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے بعض مواقع پر معجزات کا اظہار فرمایا اور اس کا اثر بھی ہوا، اور اسی طرح اولیاء کے ہاتھ پر کرامتوں کا اظہار فرمایا اور اس کی تاثیر سامنے آئی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کا کسی جگہ سے گزر ہوا، مریدین ساتھ تھے، ان مریدین کو دیکھتے ہوئے دوسرے مریدین بھی آ گئے۔ وہاں کوئی قریب میں کوئی جادوگر بہت بڑا اتر آیا، اس جادوگر نے اپنے جادو دکھانے شروع کر دیے، جیسے سرکس میں کوئی سائیکل چلا رہا ہو، تو کوئی موت کے کنویں میں جو ہے کار چلا رہا ہو، تو اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا، تو لوگ اس کا جادو دیکھنے جانے لگے۔ اس کو دیکھا کرنا وہ تو بڑے بڑے ایسی خرق عادت چیزیں دکھاتا ہے، ہم نے تو خواجہ معین الدین کے پاس کبھی دیکھی نہیں۔ تو خواجہ معین الدین کے جو متبعین تھے وہ ٹوٹنے شروع ہو گئے، یہ چلے گئے وہ چلے گئے، جس کو بڑا بزرگ سمجھا اسی کے قریب لگ گئے جا کے۔ یہاں دنیا میں لوگ شکتی کے پجاری ہیں، طاقت کے پجاری ہیں، جس چیز میں طاقت دے گی اسی کے ہوگی، تو یہ اسی کے قریب جانے لگے۔ اب چند جو بہت ہی مخلصین اور بہت ہی پکے مریدین تھے تو انہوں نے حضرت جی سے آ کر کہا کہ حضرت کھیل بگڑنے والا ہے، یہ تو جتنے مرید اتنے دل میں پیدا کیے تھے وہ سارے مرید تو کوئی دوسرا پیر نہیں ہوگا، تو اپنے پاس کیا بچے گا؟ حضرت نے بہت سمجھایا کہ میں تو اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، جتنا کام ہوگا وہ اللہ جانے، نہیں ہوگا اللہ جانے، ہم دین کے مالک تو ٹھیکیدار تو ہے نہیں، ہم تو دین کے خدمت گزار ہیں، خادم ہے، ہم تو غلام ہے، بندے ہیں، جانے مالک کے جتنا کام ہوا صحیح ہوا غلط ہوا، ہمیں تو ڈیوٹی انجام دینی ہے، کام پہ آنا ہے، ہمیں ملازم، ہم نے تو پڑھا دیا بات ختم ہو گئی، جانے محتمل صاحب کی کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، کب امتحان ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، کیسا ہونا ہے، تو ہم تو خادم ہیں دین کے۔ تو لیکن مریدین کا اصرار بڑھتا رہا کہ حضرت یہ تقریر کہیں اور کرنا، اس طرح ایمان والے جو ہے بے ایمان ہو جائیں گے، ایمان کا مسئلہ لوگوں کا ارتداد کر رہا ہے، وہ جادوگر سب کو لے کر چلا جائے گا اور پھر یہ تقریر کرتے رہنا کہ ہم تو خادم ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ کرو۔ تو حضرت نے اعلان فرما دیا کہ وہ کہہ دو مقابلہ کریں گے، اس کو جو کچھ آتا ہو وہ دکھائے، جو کچھ ہم کو آتا ہے اب وہ دکھائے۔ تو اس نے کہا کہ جناب مقابلہ ہو گیا اور جناب لوگ جمع ہو گئے، اعلان ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھا ہو گئے، یہ بھی سب ہو گئے اور وہ بھی سب ہو گئے، ان کے مریدین بھی ان کے مریدین بھی تمام اکٹھا، اور شور شرابے سے غیر مریدین بھی آ گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ اور پھر حضرت جی نے کہا دکھا بھائی کون سی کرامت آتی ہے تیرے اوپر؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ہواؤں میں اڑنا آتا ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ چلو اڑ کے دکھاؤ ہواؤں میں۔ تو وہ ہواؤں میں اڑا اور اس کے بعد شیطانی علم تھا
وہ اڑ سکتا تھا. جادو ایک ایسی چیز کا نام ہے کہ اس میں خیر کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی شریر سے شریر آدمی کے ہاتھ پر بھی اس کا ضرور ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو آئے تھے کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا، تو غیر مومن کے ہاتھ پر اس کا ضرور ہو سکتا ہے. تو وہ پورا ہواؤں میں، اور اس نے اپنے آپ کو حرکت دی اور جا کر ہوا میں ایک جگہ معلق ہو گیا، لٹک گیا ایک جگہ ہواؤں میں، اپنے آپ کو روک دیا. اس نے اپنی طاقت کا، اپنی شکتی کا مظاہرہ کیا. تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت چپل پہنے ہوئے تھے، اور اس زمانے میں شاید تم نے دیکھی نہیں، اپنے بچپن میں دیکھی ہے کہ لکڑی کی چپل ہوتی تھی، اتنی موٹی لکڑی ہوتی تھی، اور اس کے اوپر ٹائر جیسا ایک پٹا سا بندہ رہتا تھا، اس میں پیر ڈوب جاتا تھا. تو شاندار لکڑی کی چپل کھڑاؤ کو بولتے تھے، کھڑاؤ. تو اپنے حضرت نے دیکھا کہ وہ اڑ رہا ہے، تو مریدین نے کہا حضرت پٹ گئے آج تو، وہ تو اڑ رہا ہے. حضرت جوش میں آئے اور اپنی کھڑاؤں سے ایسے لات ماری تو وہ پاؤلی جو چپل پہن رکھی تھی لکڑی کی وہ نکلی اور وہ اڑنے لگی. حضرت نے کہا مجھے اڑنے کی ضرورت نہیں، میرا کام یہ کر کے آئے گی. تو یہ اڑنے لگی چپل، اور اڑتے اڑتے اس جادوگر کے سر پہ پہنچ گئی اور وہاں معلق ہو کے یوں ہلنے لگی. اس کے سر پہ پٹ 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 جب لگنے لگی، 5-4 لگتے ہی وہ نیچے اتر آیا. تو سارے مجمع نے اس کو اڑتا ہوا دیکھا، اور حضرت جی کی کھڑاؤں کو اڑتا ہوا نہیں بلکہ بجتا ہوا دیکھا، ٹٹرے پہ پٹتے ہوئے دیکھا، تو اس کو نیچے اترتے دیکھا. اب اس جادوگر کے مریدین بڑے متاثر ہوئے کہ یہ تو حضرت جی بنا ہے میرے خیال سے. تو اس نے پھر کہا کہ مجھے ایک اور علم آتا ہے جو تمہارے بس کا بالکل بھی نہیں ہے. میں ایک دم میں مجھے بٹھا دو تو میں پانی پانی ہو جاتا ہوں، اپنے بدن ہڈیاں اور گوشت سب ختم ہو جاتا ہے. تو حضرت نے کہا چلو دور تک منگا لو، ہمارے میں ہمت ہوگی، ہم بھی ایسا کر کے دکھائیں گے. تو ایک تک ادھر رکھ دیا گیا، ایک تک ادھر رکھ دیا گیا. لیکن حضرت جی نے شرط لگا دی کہ جب پانی پانی ہو جائے تو ایک رومال اس کے پانی میں بھگو لینا، ایک رومال میرے پانی میں بھگو لینا. تو بس دونوں کے دونوں بیٹھے، اور وہ بیٹھ کر جادوگر وہ بھی پانی پانی ہو گیا، گوشت اس کا ختم ہو گیا. اور پھر حضرت جی بیٹھے، حضرت جی بھی پانی پانی ہو گئے، گوشت ختم ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دونوں اپنی حیت پر آئے. اب جب یہ اپنی حیت پر آ گئے تو تقابل ہوا نہیں، برابر سرابر رہ گئے. اس نے بھی اتنی طاقت دکھائی، اس نے بھی اتنی طاقت دکھائی، تو کوئی نہ ہار ہوئی نہ جیت ہوئی. لیکن حضرت جی نے یوں فرمایا، مجمع تو سارا لگا ہوا تھا کہ اس کے پانی میں جو کپڑا بھگویا تھا اس کپڑے کو ذرا ہواؤں میں ہلاؤ. وہ ہواؤں میں کپڑے کو ہلایا تو یہ سارے لوگ بھاگ گئے. اس قدر اس میں تعفن، اتنی بدبو کہ اس کی تاب نہیں لا پا رہا تھا. کوئی بدبو میں رہنے والا بھی اس کی تاب نہیں لا پا رہا تھا. اتنی شدید ترین بدبو اس کے اندر تھی. سارا مجمع منتشر ہو گیا، سب باتیں. پھر حضرت جی نے ارشاد فرمایا کہ اب میرا کپڑا جو میرے پانی میں بھگویا تھا اس کو حرکت دو. اس کو حرکت دی گئی تو اتنی عجیب و غریب قسم کی خوشبو جیسے جنت کی کھڑکی ادھر کھل گئی ہو. اس خوشبو کو سن کر کہاں سے اس خوشبو کو پھول رہی ہے، ادھر کو بھاگتے ہوئے سارے لوگ پھر جمع ہو گئے. تو حضرت جی سے پوچھا کہ پانی میں تو یہ بھی کپڑا تھا، یہ بھی کپڑا تھا، دونوں میں فرق کیا رہا؟ تو حضرت نے جو بات ارشاد فرمائی وہ مجھے بتانی ہے. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطنت کی بدبو تھی اور یہ ایمان کی خوشبو ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے، اس کے اندر بھی طاقت ہے لیکن بدبو اتنی ہے، شیطنت کی بھی بدبو ہے، جہنم کی بھی اس میں ہے.
اور میرے اندر بھی اللہ نے طاقت پیدا فرمائی، لیکن ایمان کی خوشبو کے ساتھ۔ اس ایمان کی خوشبو کو بصارت والے محسوس کر لیتے ہیں۔ بالآخر سارا مجمع جتنا تھا مشرف اسلام ہوا اور سب نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کرامت کا ظہور اور جادو کا اظہار دونوں کے درمیان فرق محسوس کرنا ذرا مشکل ترین امر ہو جاتا ہے۔ ادھر دجال اپنے دجل سے لوگوں کو شفا یاب کر رہا ہوگا اور ادھر حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام شفا یاب کر رہے ہوں گے۔ پھر آخر دجال کا وہ قتل کر دیں گے اور پھر پوری دنیا میں راحت پھیل جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات کا ظہور ہوگا، ایمان ہوگا، اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی۔ اسی درمیان اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے سارے لوگوں کو مومنین کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، میں ایک ایسی قوم کو بھیجنے والا ہوں جو کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ پھر یہ سارے مسلمان ایک جگہ اعلان ہو کر سمٹ جائیں گے اور پھر پہلے ظہور مہدی ہے، پھر خروج دجال ہے، تیسرے نمبر پر نزول عیسیٰ ہے، چوتھے نمبر پر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے اور وہ یاجوج ماجوج زمین میں اتنی بڑی تعداد میں کہ اس زمین نے اتنی تعداد میں کوئی بھی نفس مخلوق دیکھی نہیں ہوگی۔ ہر جگہ پہاڑوں کی چٹانوں پر وہ ہوں گے، ڈھلان پر وہ ہوں گے، زمین پر وہ ہوں گے، ہر جگہ کثرت کی وجہ سے پہاڑوں سے پھسل رہے ہوں گے اتنی بڑی تعداد میں، اور اتنے بڑے پیٹو ہوں گے کہ جب وہ کسی سمندر سے گزریں گے تو اس طرح اس کے پانی کو پی کر گزر جائیں گے۔ جب دنیا کی دوسری کھیت گزرے گی، دوسرا گروہ گزرے گا تو اس سمندر میں قطرہ پانی کا نہیں ہوگا۔ اس سمندر کی گہرائی کو دیکھ کر دوسرے گروپ کے لوگ کہیں گے شاید یہاں کبھی پانی رہا ہوگا۔ اتنے پیڑوں ہوں گے، اتنے کھاؤ ہوں گے، تو اس طرح اس پورے زمین پر کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر ان میں آپس میں اور ایک دوسرے انسانوں کے درمیان ظلم، تشدد، رسا کشی، بربریت، خون خرابہ، سفما کی ایسی حیوانیت وہ برپا کریں گے۔ ننگے گدھوں کی طرح جو ہے وہ جمع ایک دوسرے سے کرتے ہوئے ہوں گے، صحبتیں کرتے ہوئے ہوں گے، گدھے پن کی آخری انتہا کر چکے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ان کے اوپر ایک عذاب نازل فرمائیں گے، ان کی گردن میں کوئی بیماری پیدا ہوگی اور وہ سارے کے سارے تمام کے تمام 24 گھنٹے ایک دن رات میں سارے مر جائیں گے، جہاں بھی ہوں گے تمام کے تمام مر جائیں گے۔ جب وہ تمام مر جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت ہوگی کہ اپنے لوگوں کو چھوڑ دو، اب تو ظالم دنیا سے ختم ہو گئے۔ لیکن مسلمان جب باہر نکلیں گے، دنیا میں ادھر ادھر دیکھیں گے تو تعفن ان کی لاشوں کا اتنا پھیلا ہوا ہوگا کہ اس بدبو کی مسلمان تاب نہیں لا پائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی جگہ لوگوں کو جمع کریں گے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت گدھوں کو بھیجیں گے اور وہ گدھ ان کو کھا کے یا ان کو بنجوں میں لے لیں گے، جنگلوں بیابانوں میں پھینک دیں گے۔ پھر بدبو باقی رہ جائے گی، پھر دعائیں کی جائیں گی، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک بارش بھیجیں گے، اس بارش سے پوری زمین دھل کر صاف ہو جائے گی۔ پھر اس طرح پھر ایمان اور ایمانیات اور اخلاص اور للہیت آ جائے گی۔ یہ 4 علامتیں ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ بڑی بڑی علامتیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر یہاں پر پھر ظالم اور جابر پیدا ہوں گے، ظلم اور تشدد ہونا شروع ہو جائے گا،
कुफार की तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत, जो कल रवायत में आया था कि यमन की तरफ से एक बेहतरीन खुशबूदार हवा भेजेंगे और तमाम मुमिनीन से होती हुई वो हवा गुजरेगी, उर्दू में नहीं होगा, ये हवा जिस मोमिन को लगेगी और ईमान, तमाम को ये हवा छू कर गुजरेगी। बस इस हवा का लगना होगा और मुसलमान का जान दे देना होगा, वो सारे मुसलमान दुनिया से खत्म हो जाएंगे। अब शिरारुल खल्क बाकी रह जाएंगे, अशरार के अलावा कोई बाकी नहीं। इसलिए जमीन पर एक भी लफ्ज़ अल्लाह बोलने वाला बाकी नहीं रहेगा। अब गधों की तरह अय्यारी, मक्कारी, लूट, ज़िना आम होगा, खुले आम सड़कों के ऊपर ज़िना आम होता फिरेगा। तो ऐसी सूरत में फिर क़यामत और उसके उल्लाकिया उन अशरार खल्क के ऊपर होगी। ये 5 अलामतें बड़ी बड़ी उससे पहले जाहिर होगी और फिर क़यामत बर्पा हो जाएंगे। ये अदवार जब गुजरने शुरू हो गए, कहीं तो मेहदी है और कहीं दज्जाल है। मेहदी से बड़ी ताकतें लिए फिर रहे हैं, दज्जाल जो है उसने बड़ी बड़ी ताकतों का इजहार कर रखा है। इतनी बड़ी ताकत जो है मेहदी में भी नहीं, तो मेहदी वाले खट से जो है मुर्तद हो जाएंगे। तो इस वक्त में ऐसी कैफियत होगी कि ईमान वालों का अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा, उनकी समझ में नहीं आएगा। फिर देखेंगे कि नहीं मैं ईसा आ गए, फिर वो मोमिन हो जाएंगे। फिर देखेंगे कि जनाब वो तो दज्जाल आ गया, फिर वो काफिर हो जाएंगे। ऐसी सूरत हाल। और बीच बीच में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही की कि गानी इतनी हो जाएगी, सारा घर बार बेच कर 2 रोटियां मिलनी मुश्किल हो जाएगी। तो जो भी 2 रोटी देगा वही भगवान हो जाएगा। तो सुबह मोमिन होगा आदमी, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाएगा। मुस्लिम, जैसे रात की तारीकी के टुकड़े हो और नाकियां हो, ये के बाद दीगरे, इस तरह फितनों का ज़ुहूर होगा। एक फितना देखा तो कुछ और दूसरा फितना देखा तो कैफियत कुछ और। अम्मार को देखा तो कुछ और ज़हनियत बना ली, कल को जुबैर के पास बैठे दूसरी ज़हनियत बन गई, परसों को नजमा हिम्मतुल्लाह के पास बैठे तीसरी ज़हनियत बन गई। तो रोजाना ज़हनियतें जो है बदलती रहेंगी। युमसी मोमिनन युस्बिहु काफिरा और युस्बिहु मोमिनन युमसी काफिरा। ऐसे वक्त का इंतजार न करो, बचो ऐसे वक्त से जब हमारे ईमान होने के बावजूद ईमान का बचाना हमारे लिए समझना मुश्किल हो जाए कि ईमान का तकादा ये है या ईमान का तकादा ये है। ये कह रहा है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कह रहा है मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इसको मानो या उसको मानो। दलाइल पता नहीं किसके हाथ में वाज़ेह हो जाए, शैतानत के दलाइल हमारे ज़हन पे गालिब आ जाए या रहमानी दलाइल हमारे ज़हन पे गालिब आ जाए, इसका कुछ पता नहीं। इसलिए इन अलामात, इन हालतों के आने से पहले बादिरू बिल आमाल सालिहा, नेक काम करने के मौके जो मिल रहे गनीमत जानो, उन मौके को कैच कर लो जो मौके मिल रहे हैं। वरना अगर वो अहवाल और कवायद आ गए फिर तुम्हें अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। चल जाएगा तुम्हें आमाल की कोई तौफीक होती। उसको बयान फरमाया कि फितने जो है आएंगे और इस तरह आएंगे। हदीस में आगे आ रहा है कि ऐसे फितने आएंगे कि आदमी का ईमान इस तरह चला जाएगा, मिसलल वक्ती, जैसे छाला सा होता है, ऐसे कोई हल्का सा चोट नहीं लगी, पूरा जिस्म सलामत है लेकिन बदन पर एक छाला सा है, तो सारा ईमान निकल गया, एक निशान सा ईमान का बाकी रह जाएगा। फिर फितने आएंगे और ईमान निकलेगा और फिर दिल में इतना सा ईमान निकलेगा जैसे कोई अंगारी चिंगारी हाथ पे गिर गई हो और जनाब वो हाथ जलकर थोड़ा आंवला सा पड़ गया हो, ऐसे
मामले में भी बर्बादी भरी रहती है। तो इस तरह कुछ निशानात कहीं कहीं ईमान के बाकी रह जाएंगे, वरना ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे फितनों का ज़रूर होगा। अब देखो, आप देख रहे हो कि कैसे कैसे फितनों का ज़रूर है। अपने ईमान का ऐलान करना मुश्किल है, नमाज पढ़ना मुश्किल है। नमाज पढ़ना तो कोई किसी को दिख जाए उसके खिलाफ मुकदमे दायर हो जाते हैं, उसके खिलाफ हालत दी हो जाती है। तो ये फितन है, ये के बाद दीगर फितने आ रहे हैं। गनीमत जानो उस वक्त को कि जिस वक्त में ईमान और ईमानी आमाल के करने का मौका है, वरना तो शदीदा जब आदमी बसता है तो फिर पता चलता है कि हमारी गफलतें किस दर्जे की थी और किस गफलत में हम पड़े हुए थे। इदा हकीमु फिल फुल्की दामु मुखलिसीन लहुद्दीन, लेकिन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री इदा हुम युशरिकून। कैफियत मोमिन की ये नहीं होनी चाहिए कि जब नज्जाहुम इलल बर्री बस इदा हुम युशरिकून, इस कैफियत से बचो, कहीं उस कैफियत पर न पहुंच जाओ। इसलिए इस वक्त को तो फितनों का जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़किरा करते हैं, वो इसलिए तज़किरा करते हैं कि आपको बरअंगेज़ करना है नेक आमाल पर, कि नेक आमाल को इख्तियार करो, और नेकियां जितनी इख्तियार करते रहोगे फितने उतने ही दूर जाते रहेंगे, टलते रहेंगे। आना तो है फितनों को, लेकिन खैर है कि तुम्हें फितने छूकर न गुजरे, और खैर है कि तुम्हारी नस्लें जो है इन फितनों से बची रहे। उसमें रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवज्जो दिलाते हुए इरशाद फरमाया। जी।